وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. صدق اللہ العظیم. اللہ بڑے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. زمین، چاند، سورج، ستارے، زمین کے اندر کے خزانے، آسمانوں کا نظام، موسم کے بدلنے کا نظام، ہواؤں کے چلنے کا نظام، آسمانوں سے بارش کے قطروں کو برسانے کا نظام، زمین کے سینے کو چیر کر پودوں کی شکل میں تناور درختوں کے بنانے کا نظام، انسان، حیوان، چرند پرند، خشکی کی مخلوق، طری کی مخلوق، دن کا نکلنا، رات کا چھپ جانا، رات کا نکلنا، دن کا چھپ جانا، ہواؤں کا چلنا، موسم کا بدلنا، تنے تنہا اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، بڑے خزانے والے، بڑے علم والے، بڑی حکمت والے، ہم سب کے مالک ہے، پروردگار ہے، رب ہے. رب اسے کہتے ہیں پالنے والے کو. علیم ہے اور خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر. ہمارے دلوں کے اندر کے سارے بھیدوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کے خیالات کو بھی جانتا ہے. کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں کا بیک وقت خبر رکھنے والا اللہ، ان سارے انسانوں کی بیک وقت دعا سننے والا اللہ، ان ساروں پر بیک وقت نظر رکھنے والا اللہ. ہمارا جو مضمون چل رہا تھا تصوف کا، اس پر اندر کی برائیوں میں جو دل کے اندر ایک تو اچھائی ہوتی ہے، ایک برائی ہوتی ہے. تو کل اس کا خلاصہ چل رہا تھا تکبر کا، کہ وہ تکبر کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہوتی ہے، بہت بیماریاں ہوتی ہے. تکبر جڑ ہے بیماریوں کی. حسد ہوتا ہے، تکبر گناہ پر آمادہ کرتا ہے، حسد پر آمادہ کرتا ہے، دکھلاوے پر آمادہ کرتا ہے. تکبر سے آدمی اپنے آپ کو دکھلاوے میں لاتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے تکبر کرتا ہے. دیکھو میرے پاس ہنر کتنی زوردار ہے، میری ہنر کے سامنے کسی کی ہنر کام نہیں کرتے. میری عقل سے میں نے سارا یہ نظام بنایا، میں یہ ساری بلڈنگ جو بنائی اس میری عقل سے بنائی. اس کے اندر جتنا پروجیکٹ ہوا وہ کام کرنے والے جو 300 ہو گئے، لیکن تکبر والا یہ کہے گا کہ یہ سارا میرا کیا ہوا ہے. یہ ہمارا اور میرا میں تکبر کا اندازہ لگ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کوئی چیز ہوتی ہے، ابھی وہ کتنے پارٹنر ہوتے ہیں لیکن وہ کہے گا میری دکان ہی ہے، میرا پروجیکٹ ہے، اور ایک کہے گا ہمارا پروجیکٹ ہے. تو آدمی کو پہچاننا ہے تواضع میں اور تکبر میں، تو یہ دو الفاظ سے پہچانا جائے گا. میرا سے تکبر آئے گا، ہمارا سے تواضع آئے گی. کیونکہ اکیلی کی نہیں ہے، 4-5 بھائی ہے اور ایک کاروبار ہے. تو کسی کو بات کرے گا تو جو سمجھدار آدمی اس کو کیسے پہچانے گا؟ کہ اس کی الفاظ سے پہچانے گا کہ یہ میرا کاروبار ہے. اور اس سے چھوٹا والا آئے گا تو کیا کہے گا؟ ہمارا کاروبار ہے. ہمارا سے سب کا گیا. اس نے اپنا گھمنڈ نہیں دکھایا، اس نے اپنا تکبر نہیں دکھایا، اس نے تواضع دکھائی، جو حقیقت ہے وہ بتائی. اور وہ والے الفاظ میں اتنا فرق، ایک الفاظ کے فرق سے جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے. اب یہ تکبر آتا کیسے ہے؟ تکبر مال سے آتا ہے. تکبر مال سے آتا ہے، جو ادھورے مال والا ہوتا ہے اس کو آتا ہے، اور ایک بہت زیادہ مال ہوتا ہے اس کو آتا ہے. کسی کے پاس مال تو اتنا نہیں ہے لیکن دکھلاوا زیادہ ہے، تو وہ دکھلاوا اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے.
اور ایک کے پاس تو واقعی میں مال ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ کام کرنے والوں پر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ان پر رعب چاڑتا ہے، اور یہ رعب ظلم کی شکل میں ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ تکبر میں یہ جو ظلم کر رہا ہوں میں، یہ میری خود کی تباہی ہے۔ دیوبند مدرسے کی بنیاد ہوئی اور ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اس کا سروے چلا تو سب سے زیادہ نظر میں آ رہا تھا دیوبند، اس کی وجہ ہے کہ مدرسے کی بنیاد رکھنے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں ایک گڑن تھی۔ ہر ایک دیکھو، ہر ایک نے اپنا کام کیا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا کام کیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنا کام کیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنا کام کیا، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنا کام کیا۔ ہمارے یہ سارے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنا اپنا کام کیا اور امت کو راہ راست پر لانے کی فکر کی۔ یہ سارے امت کے درد والے تھے، یہ سارے امت کے لیے رونے والے تھے۔ تو دیوبند کے مدرسے پر چیکنگ آئی، بتاؤ یہ لوگ پوچھو جا کر۔ تو پہلے تو سی آئی ڈی آئی، سی آئی ڈی نے تحقیق کی کہ بھائی اتنے سارے بچے لوگ کھاتے ہیں، اتنا سارا اناج آتا کہاں سے ان لوگ کے پاس، تحقیق کرو اس کی۔ تو اب تحقیق کرنے والے آئے تو حضرت کھڑے تھے باہر، وہ باغ جھاڑوں میں پانی ڈال رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ کام کرنے والا ہے، اس کو جا کے پوچھا کہ وہ قاسم کہاں ہے؟ تو وہاں سے چلے 10-15 قدم آگے گئے۔ آگے جانے کے بعد کہا کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں کھڑے تھے۔ منطق تھی، جھوٹ تو بولا نہیں تھا، سچ ہی بولا تھا انہوں نے، وہ سمجھ گئے تھے کون ہے یہ۔ تو وہ چلے گیا وہاں سے، ادھر ادھر ڈھونڈا۔ اس کے بعد وہ طالب علم کو پوچھا تو طالب علم نے کہا کہ وہ جس سے آپ بات کر رہے تھے وہی ہے۔ تو وہ آیا، یار جھوٹ بولتے کہ جھوٹ تو بولا ہی نہیں ہے۔ تو میں پوچھ رہا تھا قاسم کہاں ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ادھر کھڑے تھے، تو میں وہی تو تھا تیرے ساتھ، تو میں ادھر آیا۔ میں نے کون سا انکار کیا کہ میں نہیں ہوں، ایسا تو کہا نہیں ہے۔ یعنی دیکھو یہاں پر کیا تھا کہ یہاں پر اس کو اپنی ذہانت دکھانی تھی، یہ چیکنگ کرنے آیا تھا، اس کو اپنی ذہانت دکھانی تھی کہ ہم اتنے سادے سودے ہیں۔ تو یہ تکبر نہیں تھا، یہاں عزت نفس کا سوال تھا۔ سمجھے کہاں گئے؟ عزت نفس آپ بول رہے تھے، وہ یہاں عزت نفس کا سوال تھا۔ تو حضرت نے اس کو دکھایا کہ ہم بہت علم رکھتے ہیں، اندر سے اگر دیکھنے جاؤ تو یہ حضرت نے اس کو بتانے کا مقصد تھا کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم بہت علم رکھتے ہیں، ایک دم جیسے سادے سودے تو ماما جیسے ماما نہیں ہے۔ بولو کیا کام ہے؟ کہا چیکنگ کرنی ہے۔ اناج کہاں سے آتا ہے؟ گوڈاؤن سے۔ اناج کہاں سے آتا ہے؟ تو کیا بولے؟ گوڈاؤن سے۔ کبھی کتنا اناج ہے بتاؤ؟ گئے اور خادم کو بھیج دیا چابی لے کے کہ وہی گوڈاؤن کھول کے بتا دو ان کو کتنا اناج پڑا ہے۔ خادم لے کے گیا، گوڈاؤن کھول کے دکھایا تو 2 گونی پڑی تھی، ایک چاول کی، 2-3 گونی پڑی تھی، ایک دال کی، چاول کی اور گیہوں کی، ایک ایک گونیاں پڑی تھی، جو بھی بولنے میں آگے پیچھے ہوگا، 2 ہوگی 3 ہوگی۔ واپس آیا، اس نے کہا کہ اناج اتنا نہیں ہے، اتنے اناج میں کیسے کھاتے؟ کہ اتنے میں کھاتے۔ ارے کہ اس میں تو اتنی ہی گونیاں، کہ کہاں اتنی ہے؟ پورا گوڈاؤن بھرا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ چلو بتاتا ہوں۔ خود لے کر گئے اور کھولا تو پورا گوڈاؤن بھرا ہوا تھا، وہ چپ چاپ چلا گیا۔ وہ کہ یہ باطنی نظام چل رہا ہے یہاں، یہ اس میں کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تکبر نہیں تھا، انہوں نے تکبر نہیں کیا، سمجھنا، یہ جو ہے آپ کی تواضع تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ حاجی مکی جو ہے، امداد اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے،
مولانا گنگوئی کے بھی شیخ تھے، وہاں قاسم نانوتوی کے بھی شیخ تھے، بڑے بڑے علماؤں کے شیخ تھے، لیکن باضابطہ عالم نہیں تھے۔ لیکن مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا کوئی بھی ان میں سے ایک تو یہ کہتا تھا کہ میں حاجی صاحب کے پاس علم حاصل کرنے ہی گیا ہوں، اور مولانا گنگوئی نے تو یہ فرمایا کہ ان کے پاس ایک مٹھائی کی دکان ہوتی ہے، تو ایک تو مٹھائی والے کو دکان میں مٹھائی کے نام معلوم ہوتے ہیں، یہ نام ہے، یہ نام ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ حاجی صاحب کو سب کا ٹیسٹ معلوم ہے، حاجی صاحب کو ان سب کا ٹیسٹ معلوم ہے، تو میں ان سے وہ ٹیسٹ حاصل کرنے گیا ہوں کہ کون سی چیز کا کیا ٹیسٹ ہے۔ دعوت ہی دعوت، تو جو ہے یہ لوگ جو ہے نا نفس کو کچلتے تھے، اور اتنی کچلتے تھے، اتنی کچلتے تھے کہ اندر سے تکبر کو، اندر سے اپنی بڑائی کو، دکھلاوے کو، ریاکاری کو، سب کو ختم کر دیتے تھے۔ کیونکہ اصل تو وہی ہے کہ اس کے اندر یہ باطن کے اندر بہت فضائل ہے، لیکن یہ باطن کی جو بیماریاں ہیں وہ فضائل کو دبا دیتی ہے، اس کو حاصل نہیں کرنے دیتی ہے۔ اور وہ جو رذائل ہے وہ انسان کے اندر کی جو ساری خوبیاں ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو بڑھنے نہیں دیتی۔ تو یہ اخلاق رذیلہ اسے کہتے ہیں۔ اب اس کو کچلنے کا کیسے، اس کو سمجھنے کا کیسے؟ تو آدمی خود اپنی ذات سے یہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی اپنی ذات سے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس کا ماہر ہے، جس نے اس کا ٹیسٹ لیا ہے، جس نے اس کے پیچھے وقت لگایا ہے، جو اس کو سیکھا ہے کسی کے ہاتھ کے نیچے۔ یہ عام طور پر یہ چیز کسی شیخ کی صحبت حاصل کیے بغیر اور شیخ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آدمی کام سیکھنے جاتا ہے نا تو ارشاد بھائی کے پاس کام سیکھنے ہتھوڑی کھانی پڑتی تھی، ہتھوڑی مارتے تھے، کرنٹ دیتا تھا وہ لوگ، تو اس کو بیچارے کچلا گیا جب تو سیکھا ہو۔ اور وہ سیکھنے کا آئے اور پہلے ہی دن ایسے بھی آتے تھے، ہمارے پاس بھی ایسے آئے ہیں جو آئیں گے پہلے ہی دن اپنے کو کہتے ایسا نہیں کھولنے کا، ایسا کرنے کا، تو اس کو ہم روانہ کر دیتے ہیں، السلام علیکم، یہ تو اپنا سیٹ ہے، یہ اپنا استاد ہے، اپنے کو سکھا رہا ہے، تو یہ نہیں چلتا۔ تو ماہر وہ ہوتا ہے اور مہارت وہ حاصل کر سکتا ہے جس کو پتا ہے لیکن یہ الفاظ اس کے پاس نہیں آئیں گے کہ مجھے معلوم ہے۔ وہ استاد کے پاس جائے گا، شیخ کے پاس جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم ہے، وہ سن لے گا، وہ مہارت حاصل کر لے گا، وہ اس کا ماہر بن جائے گا۔ تو یہ لکل فن رجال، یعنی ہر فن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جیسے اگر فقہ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ جو ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں بہت سارے، میں نہ منع کرتا ہوں بھائی یہ تو تم جاؤ مفتی صاحب کو پوچھو، فقہ کا مسئلہ اس کے ماہرین بتائیں گے، ہم تھوڑی بتائیں گے، کیونکہ اس کو یہ فن، مفتی کو یہ فن آتا ہے، یہ مفتی کا فن ہے، تو وہ اس کو بتائے گا۔ اور کس چیز کا کیا سوال کا کیا جواب دینا چاہیے وہ ان کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یاد رکھیں کبھی بھی کوئی کام دن کا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اور اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اعمال باطنہ کے بارے میں مہارت حاصل کرنا ہو اور پہچاننا ہو تو اس شخص کے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ باطن کی بیماریاں بھی مخفی اور باریک قسم کی ہوتی ہے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، ایک چیز بڑی اچھی ہے اور دوسری چیز بڑی خراب ہے، تو اس کو تو اچھی، اس کو تو خراب بھی اچھی لگ رہی ہے اور اچھی بھی اچھی لگ رہی ہے، وہ خود تو نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس کو سمجھنے میں جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کیا اس کے اندر یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ اب اس کے اندر جیسے یہ موضوع جو اپنا چل رہا ہے سب سے بڑا تکبر، لیکن تکبر میں بھی ایک اور چیز ہے، تکبر میں دوسری چیز ہے عزت نفس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عزت نفس کے لیے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ تکبر ہے، اور تکبر کو کچلنے کے لیے جاتا ہے، تو عزت نفس کی یعنی نفس کی عزت کرنا وہ بھی ضروری ہے۔
انسان کی جو نفس ہے اس کی عزت بھی ضروری ہے. تو اب یہ پہچاننا ہو تو کون پہچانے گا؟ تو حضرت حاجی صاحب نے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا ارشد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت میں ساتھ میں لیا کھانے میں. یہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ ان لوگ کے واقعے کو سن کر ہمارے دل میں بھی ہم بھی اس طرح کی جو ہے انشاءاللہ ہم بھی اس کو سیکھیں گے، ہم بھی اپنے نفس کو کچلیں گے. اتنی بڑی ہستی تھی کہ میں وہ کتاب مجھے یاد نہیں ہے، میں خود پڑھ چکا ہوں لیکن میں اس کی دلائل نہیں پیش کر سکتا، اس لیے میں بتاتا نہیں ہوں. نہیں تو وہ ایک کارنامہ ایسا تھا کہ وہ کارنامہ جلدی یقین نہیں آئے گا آدمی کو. جو میں پڑھ چکا ہوں، مجھے الحمدللہ پکا یاد ہے کہ میں پڑھا ہوں. پہلے میں بہت عرصہ پہلے کو معلوم ہے کتاب ہی لے کے بیٹھا رہتا تھا، لیکن وہ نسیان کی وجہ سے بھول جاتا ہوں کون سی کتاب میں لکھا تھا، یاد نہیں ہے، لیکن چیزیں یاد رہتی ہیں الحمدللہ. کتاب کا نام بھول جاتا ہوں. تو وہی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے ساتھ میں لیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک دم دسترخوان کے آخری چھیڑے میں بٹھایا. مولانا آپ یہاں بیٹھ جائیے. مولانا وہاں بیٹھ گئے. وہ ہمارے یہاں کسی کو اپن ایک مرتبہ دور بٹھایا نا تو تانا دیتے ہیں نا، ایسا تانا نہیں دیتے. حضرت بیٹھ گئے وہاں. پھر حضرت نے یہ روٹی پھینکی ایسا، مولانا یہ لو، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو وہ دینے کا انداز کیسا ہوتا ہے جیسے کتے کو ڈالتے ہیں. یہ لو. اور پھر حضرت نے کہا دیکھنا تھا، دیکھو یہ نفس کچل رہے ہیں، ان کی نفس کچلنے میں یہ شیخ ان کی مدد کر رہا ہے، یہ شیخ ان کو چیکنگ کرا رہا ہے. آج کے لوگ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ آج کے لوگوں کو تو کرنے جاؤ گے تو بھاگ جائے گا، تو ہمارا ایک مریض نکل جائے گا ہاتھ سے، وہ اپنی بھی لائف خراب کرے گا، ہماری بھی خراب کرے گا. پھر حضرت نے کیا کہا معلوم ہے کہ مولانا اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں نے آپ کو وہاں بٹھایا. کہ حضرت اللہ کا احسان ہے، اگر آپ مجھے جوتوں میں بٹھا دیتے تو میں یہیں بیٹھ جاتا. تو چہرے پر نظر تھی اور دل پہ دل لگا ہوا تھا، دل پہ نظر ماری، دیکھ رہے تھے کہ دل کے اندر کوئی اثر آ رہا ہے، جیسے چہرہ بگڑ رہا ہے کہ نہیں بگڑ رہا ہے، لیکن چہرہ پرسکون تھا اور دل میں شکر کا جذبہ تھا اور صبر کا جذبہ تھا. جا دیا وہاں. تو یہ جو ہے ہمارے بزرگان دین انسان کی نفس کو کچلنے کے لیے ایسے حربی حاوی اتنے بڑے عالم معمولی نہیں آتے. جو جانتا ہے وہ جانے گا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنی بڑی ہستی ہے. جو جانتا نہیں ہے اس کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن وہ کتنی بڑی ہستی تھی. اس ہستی کو اپنے شیخ نے سب کے سامنے اس طرح دسترخوان پہ روٹی دے کر دور بٹھایا ہو اور پھر یہ کہا کہ مولانا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے آپ کو وہاں بٹھایا، یعنی ہمارے ساتھ بٹھایا، وہ بھی احسان مانو. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں جا رہے ہو اور اگر کسی مرید کو تم نے کچھ نہیں پوچھا تو اس کو برا لگ جاتا ہے کہ ہمارے شیخ نے تو ہم کو کچھ پوچھا ہی نہیں، ہماری طرف تو دیکھا بھی نہیں. لیکن حقیقت تو کیا ہوتی ہے کہ وہ شیخ جانتا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے مجھے اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اسی طرح اس کی اصلاح کے بجائے بڑا نقصان ہو جاتا ہے خود کی. اس لیے فنا کر دینا، اپنے آپ کو کچل دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا. صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو دے دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اپنی مرضی کو ختم کر دیا تھا، اپنی مرضی کو ختم کر دیا تھا. کوئی سامنے سوال کا جواب کا سوال نہیں دیتا تھا یا کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا. یا یہ ہو کہ وہ ہے، آپ نے جو کہہ لیا آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، بس یہ چیزیں تھیں ان کے اندر. تو اللہ نے کیا حال میں تھے اور کہاں پہنچا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے زمانے میں ایک وجہ تنہائی میں بیٹھ کے کھڑے تھے، تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے اور آنکھ میں آنسو آ رہے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہ میں اس دن کو یاد کر رہا ہوں کہ عمر، میں اپنے آپ کو یاد کر رہا ہوں اور میں اپنے دل کو کہہ رہا ہوں کہ عمر تو بکریاں چرایا کرتا تھا اور تیری خالہ کہتی تھی کہ عمر تجھے ڈھنگ سے بکری چرانی بھی نہیں آتی ہے، اگر تجھے حکومت ملے تو کیا کرے گا تو؟
اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور اپنے نفس کو کچل دیا، آپ کے تابع کر دیا اپنے آپ کو، تو آج عمر کہاں پہنچ گیا کہ عمر کے پاس جو حکومت ہے آج الحمدللہ عمر لا ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ آج جتنے وکیل صرف انڈیا میں نہیں، ورلڈ لیول میں عمر لا ایک لا ہے ان وکیلوں کے پاس، اور وہ لا چلتا ہے۔ اور آج جو ہے کورٹ کے اندر ججوں کے پاس عمر لا سے ہی جج جو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو قوانین بنائے ہیں وہ قوانین اتنے مضبوط ہے کہ اس کو کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اور ہر وکیل مہارت حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ساری منطق کو اور یہ سارے لا کو پڑھتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا اللہ نے انسان کے اندر وہ چیز پیدا کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اگر فنا کرنا چاہے، اپنے آپ کو مٹانا چاہے، اپنے آپ کو کچلنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جیسے اس کے لیے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے لیے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا۔ میری بڑائی، میری ہنر، میرا علم، میری طاقت، میری جیسی گاڑی کوئی نہیں چلا سکتا، میرے جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، میری جیسی عقل کسی کو نہیں، میں جو بات کہہ دوں پتھر کی لکیر، نعوذ باللہ یہ تو اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ پتھر کی لکیر تو اللہ ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا، کہ جو کہہ دے وہ اللہ کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ الفاظ عام سنیں گے آپ، یہ الفاظ آپ عام سنیں گے لوگوں کے پاس کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا یعنی پتھر کی لکیر۔ ہمارے تو چار چار آدمی کے اندر جھگڑے چلتے ہیں، یہ اسی کے چلتے، دوسرے کسی کے بھی نہیں، آج کرسی کے جھگڑے سارے، میں بڑا بس یہ میری مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کہتے کہ میں اگر ذبح کر دی تو بولے بکری بھی میں کرتی ہے، لیکن میں کو ذبح کر دو تو سارا معاملہ آسان، میں کو ذبح کر دو تو سارا معاملہ آسان، اس لیے تکبر ختم ہو گیا۔ تو جو ہے پھر یہ میرا ہنر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ ہنر میں مہارت دی، اللہ نے یہ ہنر میں مجھے مہارت دی، اور مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کے قابل کر دیا اور مجھے اس کے لیے قبول کر لیا۔ میرے پاس علم ہے، علم بھی تکبر لاتا ہے، ایسا نہیں ہے، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً نام میں اگر گڑبڑ ہو تو اللہ معاف کرے، علامہ سلمان یا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت زبردست، بہت بڑے علامہ تھے، اور ان کی کتابیں ایسی زبردست تھی، اور تصوف کی کتابیں لکھتے تھے، تصوف کی بھی کتابیں لکھتے تھے، بہت سالوں تک جو ہے اس میں پڑے رہے، اور اپنے آپ میں یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسا کوئی عالم نہیں اور مجھ جیسا کوئی لکھنے والا نہیں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ چلو دیکھے تو صحیح، یہ جو سب خانقاہ لے کے بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بھی تو آزمانا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو کچلنے کے لیے نہیں گئے تھے، سمجھنے کے لیے گئے تھے، بہت ساری خانقاہوں کے چکر لگائے۔ حضرت حکیم الامت کس نے کہا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حکیم الامت وہ تو جو ہے امت کی نفس کا حکیم تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو نفس کے حکیم تھے۔ علامہ حضرت کے آئے، حضرت نے سمجھ لیا، دل پہ نظر ڈال دی، بات سمجھ میں آ گئی، اور آخر رہے۔ اور حضرت نے پوچھا بھائی آپ کو 2-3 دن رہنے آئے تھے تو آپ کو کب جانا ہے؟ کہا حضرت اب تھوڑا ارادہ ہے کہ ایک ہفتہ اور رہ جاؤ، کہ آپ کی جیسی دل چاہے جب رہ جاؤ، آپ کے لیے چھوٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے چھوٹ نہیں ہے لیکن آپ کے لیے چھوٹ ہے، آپ جب جانا چاہو جب بتا دینا، آپ رہے۔ ایک ہفتے کے بعد آ کر بیٹھے کہ حضرت بیعت کر لو۔ ارے بھائی مولانا آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کو کیسے بیعت کروں گا؟ آپ نے تو اتنی بڑی بڑی تصوف کی کتابیں لکھی ہے، میں آپ کو کیا بیعت کروں گا؟ نہیں حضرت بس اب دل یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے تابع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے ایک چیز دی ہے، اس سے منع بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ نے بیعت کر دیا۔ بیعت کرنے کے بعد کہا کہ حضرت رہنے کا ارادہ ہے کہ رہ جاؤ، رہے۔ تھوڑی دن رہنے کے بعد جب جانے کا ہوا تو حضرت کے پاس آئے، دیکھنا یہ تواضع کیسی ہوتی ہے، اللہ کرے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے اندر بھی آ جائے، اور آ کر بیٹھے حضرت کے پاس اور کہا کہ حضرت نصیحت کرو۔
حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گردن نیچی کر دی، اور گردن نیچی کر کے کہے، تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا کہ مولانا آپ اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ آپ ہر چیز جانتے ہیں، نہ جاننے والے کو تو نصیحت کرو ہاں، لیکن بزرگوں کا دیا ہوا سبق یاد کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو۔ بس مولانا نے چیخ ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ علامہ آپ تو بہت بڑے علامہ تھے، علامہ سلمان یا سلیمان ندوی ہے نام میں، سلیمان ندوی نا، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ وہ اس کے بعد نسیان زیادہ ہو گیا، تھوڑا کورونا کے بعد تھوڑا بھول جاتا ہوں نام۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے علامہ تھے، کیوں گئے تھے؟ کہ اپنے علم کی جہالت دیکھنے گیا تھا، اور مجھے اپنے علم کی جہالت سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ یاد رکھے کبھی بھی کہ کتابیں پڑھ کر اور اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا آدمی، اس کے لیے کسی کے ہاتھ کے نیچے جو ہے نا، اپنے دل کو، اپنے نفس کو کچلوانا ہی ہوگا اور مٹانا ہی ہوگا۔ جب تک کہ کچلوائے گا نہیں، جب تک مٹائے گا نہیں، جب تک تو یہ ساری چیز نہیں آئے گی۔ اب یہ جو ہے کیسے مٹانے والے تھے، آپ کو خالی بتاؤ، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاؤ، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی بات حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں کہ ان سے سنی ہوئی ایک بات میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہو دہلی میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرما رہے تھے۔ بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ واعظ فرماتے فرماتے کہنے لگے کہ آج میں ایک بات آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں، یہ بات مجھے سے سنیں گے اور کسی سے نہیں سنیں گے۔ حالانکہ وہ آدمی بھی ایسا تھا، بول سکتا ہے، کسی سے آپ کو سننے میں نہیں آئے گی، اور یہ بات یہ تحدید سے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی القاء فرمایا ہے اور کسی کو القاء نہیں کیا، کیونکہ باطن علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی لائن کے اندر جب آدمی چلتا ہے تو اسے ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں سمجھ پاتا جلدی، کیونکہ سمجھنا بھی تو جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں رہ کر اسے مٹا کر سمجھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت ساری باتوں کا القاء ہوتا ہے، بہت سارے علوم جو ہے کتابوں سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ علم لدنی تو خیر بعد میں آتا ہے، لیکن اس کے جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے علم اللہ اس کے سینے میں اتارتے ہیں، پھر اللہ اس کو علم لدنی بھی دیتے ہیں۔ جیسے مولانا حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب عالم نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کے پاس علم لدنی تھا، ان لوگوں کے پاس علم لدنی تھا۔ وہ ایسا علم تھا کہ جس وقت جو ضرورت پڑے اللہ ان کے سینے کے اندر اتارتا تھا، تو اس لیے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کم میں تھے، لیکن حضرت نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے اس کا القاء ہوا ہے، اور یہ بات کہنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ بات تو زبان سے کہہ دی، لیکن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی فوراً توبہ کی، فوراً توبہ کی کہ یا اللہ میں نے یہ کیا جملہ کہہ دیا، کہ یہ لوگوں سے یہ کہا کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیں گے اور کہیں نہیں سنیں گے، یہ تو دعویٰ ہے اور یہ تو تعلیٰ ہے، اور جو ایک بات ہے دعویٰ کرتا تو دلائل پیش کرنے پڑیں گے۔ دعویٰ کب کرو گے؟ دعویٰ کرو تو دلیل پیش کرو۔ اور میں نے اپنی بڑائی بیان کی لوگوں کے سامنے، اور اس میں بھی میں نے تحدیث بن نعمہ کا نام لے کر اس کو جو ہے کور کرانے کی کوشش کی، یعنی اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ یعنی اتنے بڑا آدمی، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے حکیم محمد، اور اتنا جمعہ مسجد کے اندر، تو کتنا دہلی کی جمعہ مسجد ہے، کتنی بڑی ہے کہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے اور پورا مجمع بھرا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گرا دیا اور توبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی کہ میں نے کیا کہہ دیا، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر نعمت جو ہے تحدیث نعمہ کے پردے کے اندر اپنے آپ کی اپنی بڑائی کو چھپانے کی کوشش کی میں نے۔ یہ مجھ سے کیسی دو غلطیاں ہو گئی ایک ساتھ۔ کیونکہ یہ گناہ ہے، اس طرح کی بات کرنا یہ تو گناہ ہے۔ تو اور یہ گناہ انہوں نے علانیہ کیا تھا، علانیہ کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ علانیہ سمجھ رہے، سب کے سامنے کیا تھا،
بولا تھا، ایک تو الگ سے تنہائی میں ہوتا ہے، کسی کے سامنے، ایک کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک اتنے سارے لوگوں کے سامنے اعلانیہ ہوا تھا. تو توبہ بھی اعلانیہ کرتا ہوں. جب اعلانیہ گناہ ہوا تو توبہ بھی چلو چھپکے سے بعد میں کر لیں گے، ایسا نہیں ابھی مت بولو، لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ حضرت جو ایسی غلطی کرتے ہیں. اور ابھی تو پکڑتے ہیں لوگ، ابھی تو پکڑتے. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے پکڑتے نا، بہت سارے لوگ پکڑتے، بہت ساری بات پکڑتے آگے پوچھتے. تو وہ تو اتنے بڑے آدمی، تو پھر بھی جو ہے سب کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا، چکا دیا کہ اللہ یہ کیا کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. غلطی کا اظہار کرنا معمولی بات تھوڑی ہے، کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کرنا. آج تو غلطی اظہار ہی نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا نا، آپس میں کوئی تناؤ ہو گیا، لفڑا ہو گیا، تو غلطی، اپنی غلطی کا اظہار ہی نہیں کرے گا کہ میری تو غلطی ہے ہی نہیں ہے، تو غلطی تو سامنے والے کی ہے. اب دونوں یہی کہتے ہیں، یہ بولتا ہے اس کی غلطی، ہوتا ہے اس کی غلطی. تو جو پہلا جھک کے جائے وہ قبول ہو گیا، جس کی بھی رہی. معاملہ صاف کرنا ہے، جس کی بھی غلطی رہی بھائی معافی مانگ لو، ختم کر دو قصہ. تو حضرت نے اعلانیہ سب کے سامنے جو کلم کھلا اللہ کے سامنے توبہ کی، اور سب کے سامنے بول دیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں نے یہ غلط کہہ دیا. اب یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو مٹایا ہو، جس نے اپنے نفس کو مٹا دیا ہو اور ختم کر دیا ہو، وہی کر سکتا ہے. جو جس کے اندر تواضع ہو وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو دوسرا یہ کام کر سکتا ہے. اس لیے جو ہے میرے دوستو، ہم بھی اپنے آپ میں تکبر کو ختم کریں، کیونکہ تکبر سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی. تکبر سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں. ہر تکبر، یہ تو اللہ کی چتر ہے. کبر اللہ ہی کر سکتا ہے. دنیا انسان کیا کرے گا کبر؟ انسان اپنے اوقات پر نظر کرے، اس کی بیماری سے دور ہونے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے تنہائی میں بیٹھے اور موت کا مراقبہ کرے. موت کا مراقبہ کرے، جس سے ہمارے ہم لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں مراقبہ، اس سے موت کا مراقبہ کرے. اور موت کے مراقبے کے بعد آپ جو ہے جب حشر کے میدان میں پہنچ جائے، اس وقت جو ہے اللہ کے سامنے آپ رجوع ہو چکے ہیں، اللہ سامنے ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتا یہ بات تو نے کیوں کہی تھی، جبکہ وہ نعمت تو میں نے تجھے دی تھی، تیرے پاس کیا تھا؟ تیرے پاس کچھ نہیں تھا. اس وقت میں گڑ گڑا کر معافی مانگوں گا تو میری معافی قبول نہیں ہوگی. کہ میں نے کیوں اس وقت لوگوں کے سامنے معافی اس لیے نہیں مانگی تھی کہ میری سیدھی ہماری دیسی زبان میں میری چھوٹی ہو جائے گی. نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. معافی مانگنے والا تو بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا ہے. لیکن میری نفس، اس کو کیا کروں؟ کیونکہ تو بنی نہیں ابھی تک، اس کو کہاں رکھوں میں؟ اس لیے جو ہے نفس کو مٹاؤ گے تو انشاءاللہ تکبر ختم ہوگا. اور یہ اس کا ایک علاج ہے بہترین، کہ جو ہے اس کے وقت جو ہے اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی تھی، اچھا یہ بتا کہ جب مال میں نے دیا تھا تو وہ مال کیا تو نے کمایا تھا؟ کیا تیری طاقت تھی؟ تو کام کرتا، میں فیل کر دیتا تو کیا کرتا؟ تو کام کرتا، میں فیل کر دیتا تو کیا کرتا؟ اور بہت سارے ایسے ہیں جو کچھ نہیں کرتے، خالی آفس میں بیٹھ کے خالی بٹن دباتے ہیں. کام کرنے والے 300 لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے بٹن دبانے بھی سارے کام ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں تجھے یہ تو کرتا تھا، تو تھوڑی کرتا تھا. یہ سارا کام سیدھا کرنا ہو تو میرے ہاتھ میں تھا، اگر وہ الٹا ہو جاتا تو تیری کیا عزت رہتی؟ تو کس بات پر تکبر کر رہا تھا؟ میں نے تجھے بڑا عالم بنایا اور بڑا علم دیا، تو تجھے یہ علم بانٹنے کے لیے دیا تھا، تکبر کرنے کے لیے دیا تھا؟ جس لائن کا آدمی ہو وہ اس لائن سے اللہ کے سامنے اس موت کے مراقبے کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھیوں میں، دوستوں میں کسی کو چھوٹا سمجھ لیا، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، تو تکبر تو ہو گیا. اب جو ہے خیال تو ہوا کہ میں نے تکبر کیا ہے، میں نے یہ کبر کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، یا کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں ایسا کام کیوں کروں جس سے میرے دین کا نقصان ہو؟ میں ایسا کام کیوں کروں جس سے میرا ساتھی ٹوٹ جائے؟ اگر میں تھوڑا اپنے آپ کو جھکا دوں گا تو سب جم کر رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. تو اللہ کے سامنے موت کے مراقبے کے اندر آدمی جو ہے اس بات کو سامنے رکھے، پھر استغفار کرے اور توبہ کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے تکبر سے چھٹکارا دلا دے، اللہ مجھے تکبر سے چھٹکارا دلا دے. انشاءاللہ ایک دوسرا اس کی عملی مشق کرے. عملی مشق میں یہ ہے کہ یہ دل کے اندر خیال کرے کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے،
اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ہاتھ کے نیچے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنا کام خود کرتا ہوں، چل کے نکل جاتا ہوں، پھر بھی میں اپنا کام خود کرتا ہوں، چل کے نکل جاتا ہوں۔ یہ عملی مشق میں آئے گا، یہ عمل کرتا رہے گا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ کچھ نہیں ہے، لیکن تصور کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ اتنا سارا ہے لیکن پھر بھی میں، تو یہ پریکٹیکل میں آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ پریکٹیکل میں آئے گا۔ پھر کاروبار کر رہے آپ یا دین کے اندر ہے، کاروبار میں ہے، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں، میرے کو کسی نے پوچھا تھا کہ تواضع کہاں تک، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر تم اتنی تواضع کر دو گے تو وہ تمہارے سر پہ بیٹھ جائے گا، تو اس کے اوپر ظلم نہ ہو، اتنی سختی ہو، کتنا ہو، جو تمہارے کام کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اگر اس کے اوپر میں اتنی سختی نہیں کروں گا تو یہ کام پورا نہیں کرے گا، تو اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی مشق کرے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، يا ارحم الراحمين، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا راحم المساكين، يا ذي القوة المتين، يا رب العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والارض، يا زين السماوات والارض، يا فاطر السماوات والارض، يا عماد السماوات والارض، يا نور السماوات والارض، يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ بھلائی کا، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہمارے قلبوں کو پاک صاف فرما۔ اللہ یہ تکبر بڑی خطرناک بیماری ہے، اے اللہ تکبر کو ہمارے دلوں سے نکال کر کھینچ کر پھینک دے۔ تکبر سے اللہ ہونے والی بیماریاں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ریا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، تسنع ہے، عجب ہے، کبر ہے، اللہ ان تمام رذائل سے ہمارے قلب کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ تزکیے کے لیے ہی ہے، رمضان کے مہینے میں تو اپنے بندوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ اے مولا اگر یہ مہینے میں پاک صاف نہ ہوئے تو ہم کب پاک صاف ہوں گے؟ اے مولا ہم اپنے دل کے لیے، اپنے قلب کے لیے تو سے دعا کرتے ہیں، ہمارے دل کو مزکہ بنا دے، ہمارے دل کو مصفہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو مزکہ بنا دے، ہمارے دل کو مصفہ بنا دے، ہماری بہترین تربیت اور اصلاح فرما دے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرما دے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں کی گن پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دلوں کی بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر پھینک دے، اور ہمارے اندر ہمارے دل ایسا بنا دے اے اللہ جیسے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کے دلوں کو بنایا تھا، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر اے اللہ صحابہ والی صفات پیدا فرما دے، صحابہ والی خوبیاں پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والا جذبہ پیدا فرما دے، صحابہ والا ایمان پیدا فرما دے، اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری دین میں بھی حفاظت فرما اور دنیا سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج یہ اے اللہ جو فتنے کی ریلی نکل رہی ہے، اے اللہ اس سے تو پورے امت کی اور مسلمانوں کی اور ہمارے علاقے کی ایک ایک چیزوں کی حفاظت فرما دے۔ ان کے دلوں کے اندر دہشت ڈال دے، ان کے دلوں کے اندر دہشت ڈال دے، اور ان کے دلوں کے اندر اے اللہ
خوف ڈال دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم شدد شملہم ومسدد جمعہم۔ اے اللہ تیری طرف سے اگر کسی دلوں کے اندر خوف ڈالا گیا تو اللہ اس کو کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ اے مولا تو ان کے دلوں کے اندر خوف ڈال دے، اے اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دے، اے اللہ ان کی ہوا بدلی کر دے، اے اللہ ان کو یہاں سے، اے اللہ ان کو یہاں سے ڈر کے مارے نکل جانے کی توفیق نصیب کر دے، اے اللہ ڈر کے مارے نکل جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اللہ جہاں جہاں اس قسم کے فتنے کے لیے اس قسم کی چالیں اور سازشیں چل رہی ہے، اے مولا اے اللہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس حکومتیں ہیں، ان کے پاس اے اللہ پرشاسن ہے، ان کے پاس اے اللہ طاقتیں ہے، اے اللہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو ایک بس کوئی نہیں، اللہ ہے۔ اے اللہ ہم اللہ کو مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا، اے مولا اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں تجھے منانا ضروری ہے۔ اے مولا رمضان کے 7 دن بچے ہیں، اگر اس میں بھی تو نہ مانا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ جبریل علیہ السلام والی وہ دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے آمین پر ڈر لگتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے مغفرت نہ کرائی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ اللہ ہر ماں باپ والے جس کے ماں باپ حیات ہے، اللہ ان کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ ان کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اور جو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور کسی نے درود نہ پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آج اللہ ایک ہفتہ بچا ہے، اس ہفتے کے اندر تو ہماری بہترین تربیت اصلاح فرما دے۔ اے مولا ہماری جتنی پریشانیاں ہیں دور کر دے۔ اے اللہ کوئی روزی سے تنگی میں ہے، اے اللہ کوئی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی گھروں کے فتنوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی اپنے بچیوں کے فتنوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اپنے دامادوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی آپس کے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دے، ہر گھر کو جنت نشیب بنا دے، ہر گھر کو جنت نصیب بنا دے۔ اللہ خوشی والی ہوا چلا دے، اللہ خوشی والی ہوا چلا دے، اے میرے اللہ خوشی والی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ نرمی کی ہوا چلا دے، محبت کی ہوا چلا دے، آپس میں جوڑ کی ہوا چلا دے۔ اے اللہ ہر ایمان والوں کے دلوں میں اللہ ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اے اللہ دین کے ہر شعبے والوں کو ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے اپنا نقصان اس لیے کر دیا کہ ایک شعبے والا دوسرے شعبے والوں کو گرانے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی راستہ ہے، ہر کوئی تجھ تک پہنچ رہا ہے، اے اللہ کوئی تجھ تک پہنچنے میں مدد کر رہا ہے۔ اے مولا دین کے جتنے شعبے جہاں جس قسم کے چل رہے ہیں اور جو حق والے شعبے ہیں ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اگر ان کو توڑنے کے لیے کوئی انگلی کر رہا ہے تو اس کی انگلی تو توڑ دے، اے اللہ اس کی انگلی تو توڑ دے مولا۔ اے مولا تیرے حوالے ہے ساری چیزیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے ہماری مساجدوں کو آباد کر دے، اے اللہ ہمارے دعوت کے کام کو آباد کر دے، اے اللہ دیر کے لیے دور کے لیے قوموں کے لیے ملکوں کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے، اے اللہ دیر کے لیے دور کے لیے قوموں کے لیے ملکوں کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے، ہمارے اندر نرمی پیدا فرما دے، اے اللہ غصے کو ختم فرما دے، تکبر کو ختم فرما دے، عجب کو ختم فرما دے۔ پیارے اللہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری مسجد میں جتنے خدام ہیں، اے اللہ جس لائن کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ نیچے اوپر ہر جگہ اے اللہ ہر قسم کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے علاوہ پیچھے سے جو لوگ ان کو بیکنگ کر رہے ہیں، کوئی جانی مالی اور دماغی استعمال کر اے اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ہر ایک کے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں ایمان میں ترقی برکت عافیت عطا فرما، منتظمین کے اندر اللہ آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ان ساتھیوں میں جو اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں ہر ایک کی زندگیوں کو بدل دے مولا، ہر ایک کی زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ تیری مرضیات والی زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دے، اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، مرزا صاحب کو شفا عطا فرما، ان کو نیک سارے بیوی عطا فرما، اے اللہ طاہر بھائی کی آنکھوں کی روشنی میں جو تکلیف ہے اس کو دور فرما، اور ہمارے ساتھیوں میں جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ سے فرما۔ یا حلیم یا کریم و اشفنی، یا حلیم یا کریم و اشفنی، یا حلیم یا کریم و اشفنی۔ اللہ اپنے کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے مانگا تو بھی قبول نہ ہوگا، اللہ تو میری بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما دے، اللہ تو ہمارے چھوٹی سی جماعت کو قبول کر دے، اور اللہ تیرے بندے روز کی ایک قرآن ختم کرنے میں جو لگے ہوئے ہیں اللہ تو ان کو اپنی طرف سے محنت عطا فرما کر، اپنی طرف سے ان کی طرف نظر کرم فرما کر اللہ ان کا قرآن مکمل کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حفاظ کے علاوہ جو ناظرہ پڑے ہیں اے اللہ وہ بھی آج ایک ایک قرآن ختم کرنے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ کسی نے تو کر دی ہے اور کوئی ابھی بھی لگا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما اور ان کی مدد فرما کر اللہ پورا کلام اللہ شریف آج ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو اے اللہ عبادت کے ساتھ، اللہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول عطا فرما۔ ہم سب کے جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری روزیوں میں، امت کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ بہت سارے لوگ دور دور سن رہے ہیں، اے اللہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ ان کی بھی جان میں مال میں، اور تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع رہے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہے، ہم سے محبت کرتے رہے، ہماری مدد کرتے رہے، اے اللہ ان سب کو، اور اللہ اسلم بھائی اور اظہر کی جو پریشانیاں ہیں اس کو اے اللہ ان سب کو آسانی اور عافیت کے ساتھ حل فرما اور سب کی غیبی مدد فرما۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔